السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آج 17 جولائی ہے اور دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ سوشل انڈیا نیوز کی طرف سے حکیم الاسلام کو یہ ادنا خراج عقیدت ہے۔ سوشل انڈیا نیوز نے حضرت حکیم الاسلام کی زندگی کا خاکہ تیار کیا ہے جو 5-7 پیراگراف میں ہیں۔ آپ اسے سنیے، ریکارڈ رکھیے اور اس میں کوئی تسامح، کوئی غلط بیانی ہو جائے تو اس سے ہمیں مطلع کیجیے تاکہ بعد میں تصحیح ہو سکے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اشخاص کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے باکمال افراد کم ہی پیدا ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کی زندگی کا کچھ خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا سننا بھی باعث برکت ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، آپ ہندوستان کے مشہور و معروف عالم ربانی، حکیم الاسلام، عارف باللہ، شیخ العرب والعجم، بے مثل عظیم خطیب، اکابر دیوبند کے علوم کے عظیم شارح، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلفاء میں سے اور دارالعلوم دیوبند کے مایناز محتمم رہے ہیں۔ آپ کی ولادت ماہ محرم الحرام سن 1315 ہجری مطابق 1857 بروز اتوار دیوبند میں ہوئی ہے۔ آپ کا نام نامی محمد طیب تجویز کیا گیا اور تاریخی نام آپ کا مظفر الدین رکھا گیا۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری پیدائش کے ساتھ ایک بزرگ کی کرامت وابستہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد محترم حضرت محمد احمد صاحب کے یہاں پہلے 3 اولادیں ہوئیں اور اتفاق یہ کہ تینوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مدت تک گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کو اس کی زیادہ فکر تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ خاندان قاسمی کا سلسلہ آگے بڑھے تو کس طرح بڑھے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند نے اس وقت کے بڑے عالم مولانا عبدالسمیع صاحب کو فتح پور کے ایک صاحب کرامت بزرگ کی خدمت میں بھیجا جو اولاد کے سلسلے میں مستجاب الدعوات تھے کہ ان سے حضرت حافظ صاحب کی اولاد کے لیے دعا کروائیں۔ ان بزرگ نے حضرت شیخ الہند کا پیغام سن کر تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور پھر سر اٹھا کر ان الفاظ میں بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی: لڑکا ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، مقتدی رہبر ہوگا، عالم ہوگا، حاجی ہوگا۔ قاری صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ ان بزرگ کے یہ کلمات کسی حد تک تو صادق آ ہی گئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت سن 1322 ہجری میں 7 برس کی عمر میں دارالعلوم دیوبند میں داخل کیے گئے۔ 2 سال کی کم مدت میں ہی آپ نے قرآن مجید تجوید و قرأت کے ساتھ حفظ مکمل کر لیا۔ حفظ قرآن مجید سے فراغت کے بعد درجہ فارسی میں آپ کو داخل کیا گیا۔ وہاں سے 5 سال فارسی اور ریاضی کے درجات میں تعلیم حاصل کر کے عربی کا نصاب شروع کیا، جس سے 1337 ہجری مطابق 1918 میں فراغت اور سند فضیلت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حبیب الرحمن عثمانی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی جیسے نامور اہل علم شامل ہیں۔ راہ سلوک: آپ نے اپنا سلسلہ بیعت 1339 ہجری میں اولاً حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے قائم کیا۔ تزکیہ و احسان کی منزلیں طے کر ہی رہے تھے کہ 5 مہینے بعد حضرت شیخ الہند کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی طرف رجوع کیا اور تربیت حاصل کی۔
بعد ازاں سن 1343 ہجری میں حکیم الامت حضرت تھانوی کی طرف رجوع کیا اور انہی کے زیر تربیت سلوک و معرفت کی منزلیں طے کی۔ چنانچہ 1350 ہجری مطابق 1931 میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کے خلفاء و مجازین کی تعداد سینکڑوں میں ہیں۔ درس و تدریس یعنی پڑھنا پڑھانا۔ فراغت کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند ہی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور درس نظامی کی مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائیں۔ تدریسی زمانہ 1337 ہجری سے لے کر 1343 ہجری تک ہے۔ 1924 عیسوی میں اکابر و مشائخ کے مشورے پر آپ کو نائب محتم بنا دیا گیا۔ پھر 1928 میں حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی کے انتقال کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پر محتم بنا دیا گیا اور تا حیات پوری زندگی آپ اس منصب پر فائز رہے۔ انتظامی شعبے، دارالعلوم کے جو انتظامی شعبے تھے، آپ نے جب اہتمام سنبھالا وہ صرف 8 تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں 8 شعبوں کو 32 تک پہنچایا، 32 کر دیے۔ آپ کے شروع کے وقت میں دارالعلوم دیوبند کے عملے میں 45 لوگ تھے، آپ نے ان کی تعداد 200 تک پہنچا دی۔ اس وقت شروع میں اساتذہ 18 تھے جو آپ کے دور میں بعد میں 59 ہو گئے۔ طلبہ کی تعداد 480 تھی جو آپ کے زمانہ اہتمام میں بعد تک 2000 تک پہنچ گئی۔ اسی طرح عمارتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ دارالتفسیر، دارالفتاء، دارالقرآن، مطبخ جدید، فوقانی دارالحدیث، بالائی مسجد، باب الظاہر، جامعہ طبیہ جدید، 2 منزلہ دارالاقامہ، مہمان خانے کی قدیم عمارت، کتب خانے کا وسیع و عریض حال، دارالاقامہ جدید، افریقی منزل، مطبخ کے قریب 3 درسگاہوں کا اضافہ آپ ہی کے دور اہتمام کی تعمیرات ہیں۔ خدمات و کارنامے۔ درس و تدریس کے علاوہ فن خطابت اور تقریر میں بھی آپ کو خداداد ملکہ اور قوت گویائی حاصل تھی۔ اہم سے اہم مسائل میں 2-2 3-3 گھنٹے مسلسل اور بے تکلف تقریر کرنے اور ٹھوس علمی مواد پیش کرنے میں آپ کو کوئی رکاوٹ اور تکلف نہ ہوتا تھا۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ آپ کے علمی اور حکیمانہ اسلوب بیان سے خاص طور پر محظوظ ہوتا تھا۔ چنانچہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور دوسری یونیورسٹیوں میں آپ کی تقریریں خاص طور پر مقبول تھیں۔ جامعۃ علماء ہند کے سالانہ اجلاسوں میں آپ کے خطبات صدارت بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے گئے ہیں۔ آپ کے منتخب علمی خطبات 10 جلدوں میں خطبات حکیم الاسلام کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ سن 1353 ہجری مطابق 1943 میں آپ نے بسلسلہ سفر حجاز آپ نے ہندوستان کے ایک موقر وفد کے صدر کی حیثیت سے سلطان ابن سعود کے دربار میں جو تقریر فرمائی اس نے سلطان کو بہت متاثر کیا۔ چنانچہ سلطان ابن سعود نے شاہی خلعت اور بیش قیمت کتب کے عطیے سے اعزاز بخشا۔ 1939 میں آپ کا سفر افغانستان علمی خدمات کی ایک مستقل تاریخ ہے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کے نمائندے کی حیثیت سے دارالعلوم اور حکومت افغانستان کے درمیان علمی و عرفانی روابط قائم کرنے کے لیے یہ سفر اختیار فرمایا تھا۔ افغانستان کے علمی، ادبی، سرکاری اور غیر سرکاری انجمنوں اور سوسائٹیوں نے آپ کو مدعو کیا تھا۔ آپ کی عالمانہ تقریروں سے وہاں کے علمی اور ادبی حلقے بہت متاثر ہوئے۔ اس طرح آپ نے پھر بعد میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، برما، عالم عرب، حبش، ایتھوپیا، کینیا، جنوبی افریقہ، زنجبار، روڈشیا، ریونین، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، کینیڈا، امریکہ وغیرہ ممالک کا دورہ کیا۔ حضرت قاری صاحب ہندوستان کے موقر ادارہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بانی بھی ہیں۔ حکومت ہند کے ذریعے مسلمانوں کے شرعی قوانین کے تبدیل کرنے یا ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے خلاف بمبئی میں 1972 میں ایک عمومی کنونشن بلایا گیا، جس میں ہندوستان میں امت مسلمہ کے تمام گروہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس بورڈ کے بانی اور صدر اول مقرر ہوئے اور تاعمر بالاتفاق اس بورڈ کے آپ صدر رہے۔ آپ اپنے وقت کے عظیم مصنف تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد کافی ہے، مختلف موضوعات پر تقریباً 100 سے زائد تصانیف ہیں۔
تاریخی موضوعات پر تقریباً 100 سے زائد مطبوعہ اور غیر مطبوعہ رسالے اور کتابیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں، جن میں چند کتابوں کے نام درج ذیل ہیں۔ التشبہ فی الاسلام یہ ایک عجیب کتاب ہے جس کا تعلق پڑھنے سے ہے۔ مشاعر امت، کلمات طیبات، مقامات مقدسہ، اطیب الثمر فی مسئلۃ القضاء والقدر، سائنس اور اسلام اور مسیحی اقوام، مسئلہ زبان اردو ہندوستان میں، اجتہاد و تقلید، اصول دعوت اسلام وغیرہ، یہ کافی کتابیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکیم الاسلام خشک مزاج ہی نہ تھے بلکہ بڑے شاعر بھی تھے۔ اردو شاعری سے اچھی مناسبت تھی۔ بلند پایہ مصنف اور خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ قادر الکلام شاعر بھی تھے، اور جب کبھی کہنے پر آتے تو 400-500 اشعار پر مشتمل نظمیں کہہ ڈالتے تھے، جس پر آپ کے شاعری مجموعہ کلام عرفان عارف، جنون شباب، ارمغان دارالعلوم دیوبند شاہد ہیں۔ آخر میں اجلاس 100 سالہ جو 1980 میں منعقد ہوا، آپ کے زمانہ اہتمام میں دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ اجلاس کی چہل پہل آج تک لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ اس تاریخ ساز اجلاس سے دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ صرف بر صغیر بلکہ عالم انسانیت پر دارالعلوم دیوبند کے علمی و روحانی فیض کا دائرہ کس قدر وسیع ہے۔ آپ نے بڑھاپے اور انتہائی ضعف کے باوجود اپنی وسعت فکری اور انتظامی پختگی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس عالمگیر اجلاس کے ذریعے فکر دیوبندیت کو عام کیا اور قومی و بین الاقوامی شہرت یافتہ دنیا بھر کی شخصیت و سمیت عوام و خواص کے ٹھاٹے مار سے سمندر کی لہروں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ دارالعلوم دیوبند ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی تمناؤں کا مرکز بھی ہے۔ 17 جولائی 1983 بروز اتوار 88 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند کے یہ محتمم اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے آدمی پر اور اتنے باکمال انسان پر، اس ہستی پر ابھی تک وہ کام نہیں ہوا ہے جو ہونا چاہیے۔ ہمیں کرنا چاہیے کہ دیکھنا ہے کہ نصف صدی تک یعنی 50-60 سال کی عمر میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کو کس انداز پر چلایا، کس نہج پر اس کو ترقی دی، اور کس طرح اپنے اولاد کی تربیت کی، کس طرح آپ نے ٹھوس دلائل کے ساتھ وعظ کیے لوگوں کے درمیان میں۔ یہ سب چیزیں قابل توجہ ہیں اور یہ سب چیزیں تحقیق طلب ہیں، اور ان سب چیزوں پر ایک باقاعدہ ریسرچ ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔